مایوس نہ ہونا کبھی بھی تم ان عارضی لوگوں کی باتوں سے۔ دنیا کی دوستی سے بہتر تو اللہ کی دوستی ہے تمہارے لیے۔ لوگ ایسے ہی ہمیشہ دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی، دوسروں کو اذیت دینے والی اور ناخوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ کوشش کرو کہ اللہ کو دنیا میں ہی راضی کر لو۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکالا تو اس دعا پر کن کی مہر بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لگائیں گے نا۔ اور یہ سردیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ جنت کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوائیں ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر موٹیویشنل ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے جب رات کو، آج کل سردیاں ہیں تو اٹھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز تک جاگنا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کس طریقے سے ادا کریں۔ آج کی ویڈیو میں جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ شیئر کروں گی تاکہ نماز جو ہے وہ ہماری فجر کی قضا نہ ہو اور تہجد کی نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو مس نہ کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آج کی ویڈیو کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے قریب ہوا جائے وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور چلیں جی یہیں سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں میرے، جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ چلیں جی یہیں سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ خوبصورت الفاظ جو ہمیشہ مجھے اور آپ سب کو بہت ہی زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم پر قرآن پاک نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتے کہ تم کس دکھ میں ہو؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتے؟ وہ جو سردی کو گرمی میں، خزاں کو بہار میں بدل سکتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتے؟ وہ جو رات کو دن میں، اندھیرے کو روشنی میں بدلنے پہ قادر ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتے؟ وہ جو تمہاری ہزاروں غلطیوں کے بعد بھی تمہیں بھوکا نہیں سلاتا، تو پھر تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ جو تمہیں صبر دیتے ہیں، تمہیں ہمت دیتے ہیں، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں، تمہیں فجر کی نماز تک لے آتے ہیں۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتے؟ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم سے بہت بہت پیار کرتے ہیں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے ہیں۔ جہاں پہ تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہیں سے اللہ کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے ملوا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لے آتے ہیں، کیونکہ جو معجزوں کا سفر ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر کو بہترین بنا کر تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حالات سے لڑنے کی تمہیں ہمت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مشکل سے گزرنے کی تمہیں ہمت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اندھیرے میں بھی تمہیں روشنی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہاری انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تم یقین رکھو، تمہاری جتنی امیدیں ہیں وہ صرف اللہ کے کن کی محتاج ہیں۔ اللہ سے قریب ہو جاؤ، وہ تمہارے نصیب کو روشن کر دیں گے۔ تم اللہ سے محبت کر لو، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہاری منزلیں آسان کر دیں گے، اتنا آسان کر دیں گے تم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔
تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو اپنے بستر سے بیدار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو سوچو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے مایوس کریں گے؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مایوس نہ ہونا کبھی بھی تم ان عارضی لوگوں کی باتوں سے۔ دنیا کی دوستی سے بہتر تو اللہ کی دوستی ہے تمہارے لیے۔ لوگ ایسے ہی ہمیشہ دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی، دوسروں کو اذیت دینے والی اور ناخوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ کوشش کرو کہ اللہ کو دنیا میں ہی راضی کر لو۔ تم کوشش کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دیے ہوئے دھوکوں کو خود ہی سنبھال لیں گے۔ تم اللہ سے امید باندھ لو، تم اللہ پر یقین رکھ لو، تم اللہ پہ توکل کر لو۔ لوگ تمہیں مایوس کریں گے اور ضرور کریں گے، مگر تم یہ نہ بھولنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں 5 وقت اپنے قریب کرنے کے لیے بلاتے ہیں، تو لگا لو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا دل، کر لو نا اپنے دل کی بات۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں تہجد کے وقت خود سے ملنے کے لیے بلاتے ہیں، وہ تمہیں خود ہی جھولی پھیلانا سکھاتے ہیں، تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب بھی تمہیں تمہاری رہنمائی دکھاتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر بدل دیتے ہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں، پھر تم مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، تبھی تو وہ تم سے بات کرنے کے لیے تمہیں تہجد میں جگاتے ہیں، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لے آتے ہیں۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے، تبھی تو تمہاری زبان کو کن کے لفظ کو سکھایا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب دل میں خیال ڈالنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں تو مقدر لکھنے والے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں نا۔ جب آزمائش دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں تو آزمائش سے نکالنے والے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں نا۔ جس نے رستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حسین بنائیں گے نا۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا ہے تو صبر کے انعام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو نوازیں گے نا۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس نے دعا کو قبول بھی تو کرنے کا وعدہ کیا ہے نا۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو وہ نصیب کو 4 چاند بھی تو لگا دیں گے نا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے، دعا سے نصیب بھی بدل جاتا ہے، تو نصیب مانگ لو نا۔ دعا سے نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلا جائے گا، بس تم دعا تو کرو۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکالا تو اس دعا پر کن کی مہر بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لگائیں گے نا۔ یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے الفاظ، اور امید کروں گی ان الفاظوں سے ہی آپ کو اتنی موٹیویشن مل گئی ہوگی کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک بات کرنے کا، ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کا وقت ہے، اور وہ جو وقت ہے وہ بہت ہی خوبصورت وقت ہے۔ اس وقت کے علاوہ آپ کو یہ وقت نہیں ملے گا، کیونکہ دیکھیں جب ہم تھک جاتے ہیں، ہم دن کے کاموں سے، اپنی ہر روٹین سے، اپنی ڈیلی روٹین سے تھک جاتے ہیں، اور ہر چیز سے وہ کہتے ہیں نا ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی دنیاوی چیزوں سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں آیا ہوں پہلے آسمان پہ، تم آ جاؤ میرے پاس، تم بات کرو، تمہارے دل کی جو بھی دعا ہے، جو بھی بات ہے، تم میرے سے بات کرو۔ پھر دنیا والوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ دعا نہیں قبول ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے ایسا نہیں کہا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، میرے سے بات کرو، اور اپنی آنکھوں سے چند آنسو گرا لو میری یاد میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں چند آنسو گرا لو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو صلہ ہے نا، وہ آپ کو صلہ اس طریقے سے ملے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان کتنا پسند ہوتا ہے جو تہجد کی نماز کے لیے رات کو اٹھتا ہے اور وضو کے لیے اپنے قدموں کو لے کر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کی محفل میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا فلاں بندہ ہے، یہ میری فلاں بندی ہے، اس نے جو مانگا میں نے اس کو دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو 3 دفعہ کہتے ہیں کہ اس نے جو مانگا میں
نے اس کو دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کی دعاؤں کو رد کریں گے؟ اور سردیوں میں مانتی ہوں مشکل ہوتا ہے اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، گرم گرم بستر سے بیدار ہو کر اٹھنا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا صلہ ہے نا، جب کسی انسان سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی ہم پسندیدہ چیزوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کا حکم دیا ہے 5 وقت، جب ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے اٹھیں گے، تو سوچیں اللہ تعالیٰ کے آپ کتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں، جب دیکھیں ہمارا رزلٹ آتا ہے یا کوئی بھی اچیومنٹ ہماری زندگی میں ہوتی ہے ہماری، تو ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ تہجد میں اٹھیں گے، جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، بیدار ہوں گے اور آپ وضو کے لیے اپنے قدموں کو لے کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کتنا پراؤڈ فیل کریں گے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی جو ہے یہ میری محبت میں آیا ہے۔ دیکھو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہم ہر چیز کر بیٹھتے ہیں، ہم ہر چیز سے گزر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے ہماری محبت حاصل ہو جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر لو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم تہجد کے وقت آپ کے پاس بات کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے تو دیکھو۔ دیکھیں ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے فرشتے موجود ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ وہ ہمارے لیے تو دیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ ہمیں کوئی بھی دنیاوی چیز چاہیے، کچھ بھی چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت جو ہے تہجد کا وقت، وہ اسی لیے تو رکھا ہے کہ آؤ مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تہجد میں اٹھنے کے لیے کچھ کوششیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں۔ اگر آپ سے نہیں اٹھا جاتا تو آپ اپنے فور ہیڈ پہ اپنا، جیسے ہم فون پہ الارم لگاتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ اپنے فور ہیڈ پہ الارم لگائیں۔ جب مجھ سے اٹھنا مشکل ہوتا تھا، بہت پرابلم ہوتی تھی، تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے بھی آزمائی تھی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ میں اتنی زیادہ مجھے تہجد کی لگن لگ گئی تھی کہ میں کہتی تھی میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور میں آپ سے صحیح بات شیئر کروں تو میں جاگی رہتی تھی، میں کہتی تھی میری تہجد کی نماز مس نہ ہو جائے۔ اگر تہجد کی نماز مس ہو جاتی تھی، ایسا کچھ لگتا تھا کہ جیسے کچھ انکمپلیٹ سا ہے۔ فجر کی نماز تک اگر میں نہیں جاگ سکتی تھی یا بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، پھر بھی میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ نہیں، میں نے اٹھے رہنا ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ اب اشراق کی نماز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاگنے کی ہمت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ دیکھو نیند کو تھوڑا سا ضائع کر لو، لیکن اپنی آخرت کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ کو منا لو، اللہ تعالیٰ سے بات کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر مل گئی نا، تو سمجھو دنیاوی ہر محبت آپ لوگوں کو مل جائے گی، دنیاوی ہر چیز مل جائے گی۔ اور دنیاوی محبت تو چلو وقتی ہے نا، یہاں پہ ہی فنا ہو جانی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، وہ لا محدود محبت ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور اگر میں آپ سے اپنی بات شیئر کروں کہ میں اپنے آپ کو جب بہت تنہا محسوس کرتی تھی، میرے پاس مطلب کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہ میں اکیلی تھی، تنہا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑ لیا، اپنے قریب کر لیا، اور مجھے پتہ چلا کہ دنیاوی محبت، دنیاوی چیزیں تو ہر چیز یہیں رہ جانی ہے، ہم نے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا، لیکن جب سے اللہ سے محبت کی ہے، کسی انسان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کی محبت نے مجھے یہ سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تو ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی ہمارا دوست ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، ہمت کر لو، حوصلہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے بات کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، تو دیکھو کس طریقے سے ہر بات ہو جائے گی، ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز میں اٹھو، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، فجر کی نماز کو قضا نہ کرو، فجر کی نماز کو ضرور ادا کرو، فجر کی نماز میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس ٹائم بے پناہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، مانگ لو، مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت قریب ہو کے انسان کو سنتے ہیں۔ یہ سردیاں تو معمولی سی چیز ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم اتنا سوچ لینا کہ اس دوزخ کی آگ کی ایک اگر شعلہ ہم پر گر گیا
تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، ہمارا دل کانپ جاتا ہے یہ سوچ کر۔ اور یہ سردیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوائیں ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت کو مانگنا ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہ پاک اپنی محبت ہمیں دے دو، اللہ پاک ہم پر اپنا نظر کرم کر دو۔ سوچو جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، جو انسان تہجد کے لیے اٹھا ہوتا ہے سب پر اللہ کی نظر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ اٹھا ہوا ہے، یہ میری بندی جاگی ہے میرے لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ سے بات کر لو، رو لو اللہ کے سامنے، بچے بن جاؤ۔ جیسے ایک ماں سے بندہ گڑ گڑا کر رو کر مانگتا ہے کوئی چیز، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ جو بھی چیز چاہیے، دنیاوی محبت چاہیے، دنیاوی کوئی بھی چیز چاہیے آپ لوگوں کو، اللہ سے مانگ لو۔ کسی انسان کے لیے اگر دعا کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو۔ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی دکھ درد غم تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ 5 وقت کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، اذان کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کال دیتے ہیں کہ آ جاؤ تم نماز کی طرف۔ لیکن تہجد کی کوئی اذان نہیں ہے، تہجد صرف اور صرف آپ کا اور آپ کے دل کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ سوچو جب تہجد میں آنکھ کھلتی ہے تو وہ کس کی کال آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کال آتی ہے۔ جیسے ہی اگر ایک بات ہے دنیاوی طور پر ہمارے کسی پیارے کی کال آتی ہے تو ہم اس کال کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ پک کرتے ہیں اور کتنے طریقے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت جب اللہ کی کال آتی ہے تو کیسے سوئے رہ سکتے ہو؟ تو کیسے سویا جاتا ہے؟ نہیں سویا جاتا۔ فوراً سے آنکھ کھلتی ہے اور دل کرتا ہے بس بھاگ جائیں نماز کی طرف، بھاگ جائیں جانماز کی طرف، بات کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ دیکھو بڑھاپے میں تو ہم عبادت کریں گے ہی کریں گے، پتہ نہیں بڑھاپا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے، جو وقت ہے ابھی، اگر آپ کی ٹین ایج ہے، آپ کے پاس وقت ہے تو اس وقت میں اللہ کو راضی کر لو۔ اگلے لمحے کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ اگلی سانس آئے کہ نہ آئے، مجھے نہیں پتہ میں اگلا الفاظ آپ کے ساتھ بول سکوں کہ نہ بول سکوں، لیکن بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، سردیاں ہیں، مشکل ہے نماز پڑھنا، لیکن پلیز پلیز فرض نماز کو قضا نہ کرو۔ تہجد کی نماز میں اٹھو، اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ فرض نماز کی ادائیگی کرو، فرض نماز کو کبھی بھی قضا نہ کرو۔ پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ فرض نماز کو قضا نہ کریں۔ جیسے ہی اذان ہو اللہ تعالیٰ کے پاس بھاگے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، نماز کی ادائیگی کرو۔ آپ لوگ مجھے ہمیشہ کہتے ہو کہ آپ ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت کا بتایا کریں، تو دعاؤں کی تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہر سنت اور فرض کے بیچ میں دعا کرو، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تہجد میں دعا کرو، عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا رکھا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہے، اس لمحے کو تلاش کر لو۔ نیند کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو نا، سونا تو ساری زندگی ہی ہے نا، سو تو ہم جاتے ہی ہیں۔ میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ 8 گھنٹے کی نیند ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس نیند کو ضائع کر کے سکون صرف اللہ کی راہ میں مل رہا ہے تو اس سکون کو اللہ کی راہ میں تلاش کر لو۔ نیند سے بیدار ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الشکرانہ پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نا شکر ادا کر کے سویا کریں، چاہے آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھیں، لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کر کے سویا کریں۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کی ایک ایک چیزوں کو آپ دیکھا کریں۔ جب آپ مایوس ہونے لگیں اپنی نعمتوں کو لکھیں، کاپی پینسل پکڑیں اور اس پہ لکھنا شروع کر دیں، اپنی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں، کوئی غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ اور اپنے تک رکھو، کسی کو کچھ نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ پاک میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کی پریشانی ہے، رزق میں پریشانی ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دیکھو کیسے رزق کی بارش ہوتی ہے، دیکھو کیسے رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب بہت اچھے کریں، جو جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کریں۔ تہجد کے وقت میری پیاریوں اپنے نصیب کے لیے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نیک نصیب کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، دیکھو دعا میں تاخیر ہے، اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قریب سے انسان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اگر آپ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو اگر 1 سے 3 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تم تہجد کے وقت میرے پاس آؤ، جتنا مرضی ٹائم بیٹھو، تم بات کرو، میں تمہیں سنوں گا، میں تھکوں گا نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری اپوائنٹمنٹ ختم ہو گئی ہے، تم نے اتنے سے اتنے بجے تک کا ٹائم لیا تھا، میں بالکل ایسا نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بات تو کرو، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بات کر لو، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ 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 فرینڈ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی وہ ہونے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ۔ امید کروں گی کہ آج کی جو ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور موٹیویشن ویڈیو تھی، ایک تہجد میں اٹھنے کے لیے ویڈیو جو تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی کسی طریقے سے ہمیں بتائیں کہ ہم سردیوں میں کس طریقے سے تہجد کی نماز کی ادائیگی کریں۔ تو آج کی ویڈیو جو تھی بہت ہی کہہ لیں گے دل سے تو قریب تھی ہی، لیکن روح سے بھی بڑی قریب تھی، کیونکہ جب میں بول رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے الفاظ دیے، کہاں سے سب کچھ بولنے کی مجھے ہمت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فرض نماز کی ادائیگی کی توفیق دیں، تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں ہمیں، بس اتنا ہی چاہیے، اتنا ہی اللہ پاک کرم کرے ہم پر۔ اور دیکھو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نا اور اللہ کو راضی کر لو گے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے دل کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، تو آپ لوگوں کو بھی اگر میری کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو آپ لوگوں سے بھی میں معذرت چاہوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اور آپ کی کوئی بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوائریز ہوں تو آپ انسٹا پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی جو آئی ڈی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ نینو اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی 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 یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔